آج 7 ربیع الثانی پہلے بدھ کے دن اللہ کی لاڈلی صورت صرف 29 بار پڑھ لو۔ اگر آپ 50 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 ربیع الثانی بدھ کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں، خواہشات غیب سے پوری ہو جائیں، آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو آج 7 ربیع الثانی بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگتا ہے، میرا رب غیبی خزانوں سے نوازتا ہے۔ جو شخص ربیع الثانی کے مہینے میں رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھتا ہے، رب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہر چیز سے نوازتا ہے، اور جو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، رب کے سامنے بیٹھ کر مانگتا ہے، اللہ ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دیتا ہے۔ مانگنے والا مانگتا ہے تو ہر شے خود چل کر اس کے پاس آتی ہے۔ ربیع الثانی کے مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ربیع الثانی کے مہینے میں رب تعالیٰ رزق اور دولت کی برسات فرماتا ہے۔ ربیع الثانی کے مہینے میں اگر کوئی رب تعالیٰ سے اپنی بات منوانا چاہتا ہے، اپنی کوئی ادھوری خواہش پوری کروانا چاہتا ہے، تو آج 7 ربیع الثانی پہلے بدھ کا دن ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ اس وظیفے کی قدر و قیمت بتانا شروع کروں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ کے گھر میں فاقے ہیں، آپ کے گھر میں ایک وقت کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑ جاتا ہے، اگر آپ کا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، آپ کی کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، آپ صبح سے شام تک دن رات محنت اور مشقت کرتے ہیں، پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، یا مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ کو پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دکان پر ہیں، آپ دفتر پر ہیں، آپ کاروبار پر ہیں، آپ سفر میں ہیں، صرف چند منٹ نکال کر آج یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا، کیونکہ آج ربیع الثانی کے پہلے بدھ کے دن کی وہ قبولیت کی خاص گھڑیاں ہیں کہ اس مہینے میں رب کریم سے 50 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ 50 کروڑ سننے کے بعد بہت سے لوگ سمجھیں گے کہ 50 کروڑ ایسے ہی مل جاتا ہے، لیکن میں کسی بندے سے مانگنے کا نہیں کہہ رہا، میں تو رب سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایسا ذکر، ایسا وظیفہ، ایسے اعمال بتا رہا ہوں کہ جن کو واقعی پڑھنے سے رب کریم جھولیاں بھر بھر کر عطا فرماتا ہے، جسے پڑھنے سے غیبی مدد آ جاتی ہے۔ اگر کوئی من پسند نوکری کے لیے پڑھتا ہے، من پسند شادی کے لیے پڑھتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھتا ہے، تو ان سارے مسائل کا یہ آخری حل ہے۔ اس وظیفے کو دولت کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، اس وظیفے کو مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے، اس وظیفے کو بخشش کا، گناہوں سے نجات کا، حتیٰ کہ ہر مسئلے کا حل بھی کہا جاتا ہے۔ آج آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے، وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں۔ آپ کو جب، جہاں، جیسے وقت ملتا ہے، آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم تو بے شمار محنت اور مشقت کرتے ہیں، ہم دن رات محنت کرتے ہیں، بڑے بڑے وظائف اور اعمال پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، ہمارے گھر سے رزق اور دولت کی پریشانی ختم نہیں ہوتی۔ جو لوگ وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، وہ آج 7 ربیع الثانی پہلے بدھ کے دن کا یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ لوگ وظائف بتاتے ہیں، کامیابی کا راز کوئی نہیں بتاتا۔ آج آپ کے حوالے وہ کامیابی کا راز کر رہا ہوں کہ اگر کوئی آج یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو رب کی ذات آپ کو وہ سب عطا فرمائے گی جو آپ کبھی سوچا کرتے تھے کہ کاش میرے پاس بھی گاڑی ہو، کاش میرے پاس بھی بنگلہ ہو۔ آج گاڑی، مکان،
نوکری، شادی، جو بھی چاہیے مانگ لو۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اور اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ وظیفہ پڑھ کر آپ کو کئی مہینوں، کئی سالوں تک انتظار کرنا پڑے گا۔ آج 7 ربیع الثانی پہلے بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھیے گا، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو لوگ جلد مصیبتوں سے، رکاوٹوں سے، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، جو جلد رب کریم کی رحمتوں، برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، وہ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، میرے رب نے چاہا، میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ وہ رب اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو چھپر پھاڑ کے عطا فرماتا ہے۔ دوستو، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج رب کریم کی ذات تو خود دے رہی ہے، لیکن ہے کوئی مانگنے والا کہ جس کی حاجت کو اللہ کریم پورا فرما دے؟ تو پھر بدقسمت ہے، بدبخت ہے وہ بندہ جو 7 ربیع الثانی پہلے بدھ کے دن کو لاپرواہی میں گزارے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ربیع الثانی کی 7 تاریخ بدھ کا دن، پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب، جہاں، جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو ناظرین، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک مرتبہ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج اگر آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھو گے تو آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگتے چلے جاؤ گے، میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ تو آج ہر وہ بندہ جو لاچار ہے، مایوس ہے، ڈپریشن میں ہے، خود کو بند گلی میں محسوس کرتا ہے، وہ آج ہی یہ وظیفہ پڑھتے دوران اپنے مقصد کی نیت لازمی کریں۔ اور اگر کوئی فقیر بھی اپنے مقصد کی نیت کر بیٹھے گا تو میرا رب فقیری سے بادشاہی عطا فرما دے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔
تو ناظرین یہ نام ایک ایسا طاقتور نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو اس نام سے پکارتا ہے فوری طور پر غیبی مدد آ جاتی ہے۔ غیب سے فرشتے رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں، غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل ہو جاتا ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے رکے ہوئے کام ہیں، کئی سالوں سے پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہیں، راتوں رات ہر پریشانی کا حل ہو جاتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا لطیفو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو رب کریم کا صفاتی نام ہے، یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے۔ آپ نے یا لطیفو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو ایک خاص عمل ہے کہ اگر آپ کسی طاقتور دشمن کو ذہن میں رکھ کر پڑھو گے تو میرا رب اس کے دل کو بھی نرم فرما دے گا۔ آپ کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، آپ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو آپ نے یا لطیفو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا لطیفو یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا لطیفو یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا لطیفو یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا لطیفو یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے، دھیان سے پڑھنا ہے، یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ کے منہ سے جو بھی باتیں نکلیں گی، آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی، وہ یا لطیفو یا اللہ کو پڑھتے ہوئے فوری طور پر پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور ناظرین یہ وظیفہ جو ہے نا، یہ ارجنٹ کام کرتا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا تیر بے ہدف ہے کہ آپ مانگ رہے ہوں گے، فرشتے لے کر بھی آ جائیں گے۔ پہلے نمبر پر یا لطیفو یا اللہ کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآنی سورت سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کی قدر و قیمت تو ہر کوئی جانتا ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورت ہے کہ جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ۔ جسے صرف 2 بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 20 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ تو ناظرین آج 7 ربیع الثانی پہلے بدھ کے دن آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اس مہینے میں جب ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، مانگنے والے کو 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے، مانگنے والے کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے، تو آج ایک قرآن مجید کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا؟ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ ہے، اور ایک قرآن مجید کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا؟ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ہوگا، اور ایک مکمل قرآن مجید کی تلاوت سے رب کی ذات راضی ہو جائے گی۔ اور جب کوئی بندہ 7 ربیع الثانی پہلے بدھ کے دن صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے گا، آنکھوں میں آنسو لیے، تڑپتے ہوئے، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، جو بھی مانگتے چلے جاؤ گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ تو ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت بھی سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ سورہ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 29 بار پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص پڑھتے دوران دل میں جو آتا چلا جائے مانگ لینا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہو مانگ لینا، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ جو موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، آج رب خود دے رہا ہے۔ یہ نہ ہو کل مشکلات وقت میں آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں۔ آج جب رب رزق کی تقسیم کر رہا ہے تو پہلے نمبر پر یا لطیف و یا اللہ ہو، دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص، اور تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو پڑھتے ساتھ ہی تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائیں گے۔ آپ جس رزق کے لیے ٹھوکریں کھاتے ہیں، سفارش کراتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑتے ہیں،
آج جو تیسرے نمبر پر وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اس کو پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کو پڑھنے سے رزق کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ وظائف ہر کوئی نہیں پڑھتا۔ آج خوش قسمت ہی یہ وظیفہ پڑھے گا، خوش قسمت کو ہی توفیق ملے گی، جس کی رب نے تقدیر بدلنی ہے، جس کے گھر کے حالات بدلنے ہیں، جس کو غربت تنگ دستی سے نجات دینی ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا رزاقو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ رب کریم کے 2 نام ہیں، یا رزاقو رب کریم کا صفاتی نام ہے، یا اللہ رب کعبہ کا ذاتی نام ہے۔ یا رزاقو یا اللہ کو پڑھنے والے پر رزق کے 300 دروازے کھلتے ہیں۔ یہ رزق پڑھنے والے کو رزق اتنا دیا جاتا ہے کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس مال و دولت رکھنے کی جگہ ہے، اگر آپ مال و دولت کو سنبھال سکتے ہیں تو یا رزاقو یا اللہ کو پڑھ لیں۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا رزاقو یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاقو یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ تو ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سے کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہ ہو۔ آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی سے وظیفہ ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ میرا مقصد ایک ایک بات کو بار بار سمجھانا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ مستند وظائف ہیں۔ جب ربیع الثانی کے مہینے میں رب کی ذات کملی والے آقا کے صدقے جھولیاں بھر رہی ہے تو پھر آپ کیوں اپنی جھولیوں کو نہیں بھروا رہے؟ جب دینا رب نے ہے تو آپ کیوں خوشیوں سے محروم ہیں؟ تو ناظرین، پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا لطیفو یا اللہ کو پڑھنا ہے، اور دوسرے نمبر پر آپ نے 29 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا رزاقو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب آپ عمل شروع کریں تو آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجت، مراد، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کی نیت لازمی کرنی ہے۔ اور جب آپ عمل مکمل کر لیں تو آخر میں آپ نے دعا بھی ضرور مانگنی ہے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکلیف کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔